کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے، اور اس کے لیے جو دلچسپی جناب بلاول بھٹو صاحب نے اور ان کی پارٹی نے، ان کی ٹیم نے دکھائی ہے، میں اس پر ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے آج، اور اتفاق رائے تک پہنچنے میں بلاول صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں، نہ صرف یہاں بلاول ہاؤس میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، مگر کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول JUI اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں، جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI نے، اس اتفاق رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف سے رائے ونڈ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مل رہا ہے، ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا کنسنسس بنا ہے، وہ کنسنسس کل JUI، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور JUI اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو، مگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو۔ اور اگر یہ ممکن ہے، یہ ہوتا ہے، تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا، طاقت دے گا، اس سے بہتری آئے گی، اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی۔ تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم سب کا جو مقصد ہے، جو فوکس ہے، وہ نہ کوئی پرسن سپیسیفک ہے، نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے۔ ہمارا زور، پاکستان پیپلز پارٹی کا زور، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے، جو آئین سازی کرنا ہے، غیر مترازع طریقے سے کرنا ہے، سب کا مفاد کے لیے کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیلی ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بنا ہے، ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے، یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں۔ تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا. ہم ایک دوسرے کے, میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے, اور ان کی بروں نے میرے بروں کے ساتھ, قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا, اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے. آپ سب کا شکریہ. منظم آپ نے بہت انتظار کیا, بہت شکریہ. اتنا آدھا پوچھی وٹھو اتنا پوچھی وٹھو پھر ادھر آتے ہیں. 2 سوال ہو جائیں. صاحب اتنا عرصہ تھا یہ حجاب کی کیفیت تھی آئینی ترامیم کے حوالے سے, بہت اچھی خبر ہے آج قوم کے لیے کہ JUI اور پیپلز پارٹی بالا کر اتفاق رائے پر پہنچ گئے. کہ آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے عوام سے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ آپ دونوں پارٹیز کسی ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں جس پہ نون لیگ کو شامل کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے, تو ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا. امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے, اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے کے حامل ہیں تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے, پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی, تو اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا؟ کیونکہ قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر. بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں. یہی سوال انہوں نے کیا, آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا, تو جواب وہی ہے جو بلاول صاحب نے دیا. کے معاملے پر آپ حالانکہ حکومت کے عادی ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری کیوں سرگرم ہے, نون لیگ کیوں نہیں سرگرم, آپ نے کیوں پہل کی کہ یہ آئینی ترمیم ہو, یا آپ کو کوئی ڈائریکشن کی اس طرح؟ ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہے کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی, اس پہ میں آپ سے اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے, ہمارا طریقے کچھ اور ہے, ان کے طریقے کچھ اور ہے, تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے. آبویسلی اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں, کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا, اور وہ سمپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے. تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں, تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا. ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا.